ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ظاہر ہے اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، انٹلیکچوئلز بھی ہوں گے، بڑے استاد ہوں گے، لیکن عام لوگ بھی ہوں گے. میں بڑے آسان لفظوں میں خارجہ پالیسی کی کامیابی کا آپ کو بتاتا ہوں، بہت عام لفظوں میں. یہ جو کوئی سیلز مین ہوتا ہے، اور اگر سیلز مین ایک گرم علاقے میں فریج کو بیچ دے تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ گرم علاقے میں فریج اور ڈی فریزر کی ضرورت ہے. آپ نہ بھی بہت اپنی ہوشیاری دکھائیں یا جملوں کی طریقہ کار دکھائیں یا اپنی ذہانت دکھائیں، لوگوں نے آ کر خود کہنا ہے کہ فریج دے دیجئے اور یہ دے دیجئے. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بات تو یہ تب ہے جب آپ ایک سرد علاقے میں فریج اور ڈی فریزر کو بیچ دیں، تب کہا جاتا ہے کہ یہ کامیاب سیلز مین ہے. جب دو ممالک راضی ہیں، دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں، وہاں آپ دونوں سے مل لیے، واپس آ گئے، تو کون سی بڑی آپ نے کامیاب خارجہ پالیسی کی؟ کامیاب خارجہ پالیسی بالکل اس وقت ہوتی ہے جب ورس کنڈیشن ہو، جب ایک طرف ایک ملک اپنے مفادات کا سوچ رہا ہو، دوسری طرف دوسرا ملک اپنے مفادات کا سوچ رہا ہو، اور آپ ان دونوں ملکوں کے درمیان آ چکے ہوں اور آپ کو اپنے ملک کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے دونوں ملک کو مطمئن کرتے ہوئے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. یہ ہے کامیاب خارجہ پالیسی، جو بدقسمتی سے ابھی حالیہ ہم نے دیکھی. 15 مہینے سے ہم ایک ناکام ترین خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں. اس ایشو پہ بات کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مشرف کا کیس ہے، جنرل پرویز مشرف کو سزا کیوں ہوئی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بہت شور مچا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ یہ فیصلے غلط ہیں، یہ سب چیز غلط ہے. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کا اٹارنی جنرل، آپ کا لا منسٹر ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جو کیس بنا تھا یہ نواز شریف صاحب کے ایک خط کی بنیاد پر انٹیریئر سیکرٹری نے بنایا تھا، اور یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول نہ لی جائے. اور فیڈرل گورنمنٹ آئین کا آرٹیکل 90 کہتا ہے، جس کی بعد میں تشریح کی گئی، حالانکہ آرٹیکل موجود تھا. کچھ لوگ اس کو ریٹروسپیکٹو دیکھتے ہیں، لیکن موجود تھا. اور اگر آپ چاہتے تو آپ فوری طور پر ایک ایپلیکیشن دیتے اور پروسیکیوشن کو وڈرا کرتے. ریاست کو یہ اختیار تھا، یہ کیس ختم ہو جاتا. عدالت فیصلے نہیں دے پاتی، کیونکہ عدالت کے سامنے ریاست کیس لے کے آئی تھی جو کہ ایکچول ریاست نہیں تھی، انڈیویجول تھا. اور جب وہ اسی غلطی کو مان لیا تھا آپ دونوں بڑوں نے، تو ایک ایپلیکیشن دے دیتی، لیکن حکومت نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ ہے موضوع ہمارا. آئیے ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے پاس ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق وزیر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ. مخدوم سید فیصل صالحات صاحب، سابق وفاقی وزیر داخلہ، سابق وفاقی وزیر برائے کشمیر اور شمالی جات، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا شکریہ. غلام سرور خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وفاقی وزیر برائے ایویشن ڈویژن، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جنرل قادر بلوچ صاحب کی طرف. جنرل قادر بلوچ صاحب، پوری دنیا میں ممالک ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں، ڈونیشنز لیتے ہیں، بہت کچھ لیتے ہیں. اور آپ میں صرف لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو وہ صرف اپنے ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے اور ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں. میں اگر صرف ایک کیس اٹھا کے سامنے رکھ دوں اسرائیل اور امریکہ کا، تو اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی سینٹ نے، ان کی کانگریس نے یا اسرائیل نے ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جس سے امریکہ ناراض ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کے مفادات کے لحاظ سے فیصلے کیے. سوال یہ ہے سر کہ آپ تو
دو ملکوں کے درمیان ثالثی کرانا جا رہے تھے اسلامی ملکوں کے لیے کچھ دنوں پہلے، اور ایران اور سعودی عرب کے لیے آپ گئے بھی، تو آپ تو اس مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. تو کیا وجوہات ہے کہ صرف ایک ملک کے کہنے پر، حکم پر آپ نے اپنے آپ کو بھی وڈرا کر دیا، اپنے وزیر خارجہ کو بھی وڈرا کر دیا، اور وہ سمٹ اسلامی سربراہی کانفرنس جو ایک بہت اہم کانفرنس ہے، اور اس میں وہ ممالک بھی ہیں جنہوں نے آپ کو حالیہ کشمیر ایشو پہ بھرپور سپورٹ کیا، آپ نے ان کی مخالفت لے لی، ان کو چھوڑ دیا صرف ایک ملک کے لیے؟ کہ کیا کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف پہنچی، اور آج حقیقتاً میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم ایک آزاد ملک نہیں ہیں. ہم اقتدار اعلیٰ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ساورنٹی نہیں ہے. ہم کسی دوسرے وہ ممالک جنہوں نے معاشی طور پر جن کی بلیک میلنگ میں آ کے ہم نے اپنی ساورنٹی کا بھی سودا کیا، اور یہ جو فیصلہ ہوا ملائیشیا میں نہ جانے کا، کوالالمپور میں سمٹ میں حصہ نہ لینے کا، یہ پیور بلیک میلنگ تھی ہمارے کچھ دوست ملکوں کی، اور ان کی کنٹریبیوشن کوئی ایسی نہیں رہی ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن کو ہم کوٹ کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ مختلف اوقات میں سوائے پیسوں کے دینے کی جب ضرورت پڑ گئی تو تھوڑے بہت پیسے ہمیں دیتے رہے، لیکن یہ پیسے جو ہمیں دیتے رہے ہیں اس کے بدلے کے طور پر ہم سے بے شمار خدمات بھی لیتے رہے ہیں. آج بھی ہمارے آرم فورسز کے کافی کنٹیننٹس وہاں پر موجود ہیں، اور ان کی ساورنٹی کو گارنٹی کرنے کے لیے ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کے ہاؤس آف سعود کی پروٹیکشن کے لیے بھی میرے خیال میں اگر میں جرات کر کے کچھ کہہ سکوں، میرے خیال میں اس میں بھی بہت کچھ ہے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں تھے، اتنے کمزور نہیں تھے کہ ایک دفعہ کمٹمنٹ کر کے اس ویو پوائنٹ کو سپورٹ کر کے، اور سپورٹ کرنے کے بعد، اور جب ہم نے کہا کہ آئیں گے اور چینل کی بات کی اور ملک بیٹھ کے بات کی، اور پھر ہمیں بلائے جائے اور بلی کیا جائے، اور پھر ہم وہاں سے وڈرا کریں اور یہ امپریشن دے کہ ہم تو کچھ ہے نہیں، ہم تو غلام ہیں، اور غلام ہیں پیٹ کے، اور ہمارے پیٹ کا پرابلم ہے. اتنے بھوکے بھی ہم نہیں ہیں، اتنے کمزور بھی ہم نہیں ہیں. اتنی مہنگائی جو کچھ ہے اگر ہم برداشت کر رہے ہیں آج، یہ بے روزگاری کو کچھ مزید بھی برداشت کر سکتے تھے. $1 ارب یا $2 ارب کہ ہمیں اتنا محتاج نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اپنی ساورنٹی کا ہم سودا کر لیتے. اور میرے خیال میں عالم اسلام میں اور بین الاقوامی طور پر ہماری عزت کبھی ڈھیلے کی بھی نہیں رہی ہے. اور ابھی جیسے بھی کلیریفیکیشن ہماری حکومت دے ان کی مرضی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمیں ایک ساورن ملک کے طور پر کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور لوگ یہی آرگومنٹ ہمارے دشمن کو دیتے رہیں گے کہ ہمیں جو بھی چاہے بلیک میل کرے اور ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے. اس سے پہلے ہمارے بے شمار حکمران رہے ہیں جو کسی کے ایوب خان نے اسٹینڈ لیا، یا خان جیسے آدمی نے اسٹینڈ لیا، پرویز مشرف نے بھی تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہو، میاں نواز شریف بھی اسٹینڈ لیتے رہے، اور بھٹو صاحب نے تو بہت کچھ کیا، اور بڑے بڑے فیصلے تھے، بڑے مشکل فیصلے تھے، لیکن اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی جو کہ ہماری موجودہ حکومت، یہ ایک بدقسمت حکومت ہے. انفارچونیٹلی ہر جگہ ان کو جو ہے نا یو ٹرن لینا پڑتا ہے، فیصلے کرتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرے، میں یہی کر سکوں گا. میں ذرا غلام سرور خان صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں پہلے فیصل سوالیات صاحب کی طرف آنے سے پہلے. سر، سعودی عرب کو منایا جا سکتا تھا اور ہم سمٹ میں بھی شامل ہو سکتے تھے جس کی ہم آلریڈی کمٹمنٹ کر چکے تھے، اور یہ ایک بہترین ڈپلومیسی کے ذریعے، ایک بہترین خارجہ پالیسی کے ذریعے یہ کام ہو سکتا تھا. سر، کیا وجوہات ہے کہ ہم آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں، میری پاکستان کے کوئی 7 بڑے فارن سیکرٹریز سے بات ہوئی سر، ان سب نے کان کو ہاتھ لگایا ہے اور بڑی شرمندگی کی پوزیشنز کی ہے کہ پاکستان کی
خارجہ پالیسی اس حد تک کنٹرول ہو گئی ہے, اس حد تک جو ہے وہ چلی گئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان کے بہت ہی گرم جوشی والے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, UAE کے ساتھ بھی, اور اسی طرح قطر کے ساتھ بھی, اور ایران کے ساتھ بھی, ٹرکی کے ساتھ. ٹرکی, ایران, پاکستان 60 سے RCD بھی ایک ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ایک تنظیم بھی موجود ہے, اور تھرو آؤٹ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. لیکن جو اس ریجن میں قطر ورسز سعودی عربیہ, ایران ورسز سعودی عربیہ, قطر ورسز UAE, جو ملت اسلامیہ کے مابین جو کوئی اختلافات تھے, اس میں ہمیشہ پاکستان نے ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ گورنمنٹ کوئی بھی ہوئی, پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان نے ایک پازیٹیو رول کہ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا برادر ملک بھی ہے, اور سعودی عربیہ وہ بھی ہمارا اسلامی برادر ملک ہے. تو پاکستان نے تو صحیح پوزیشن لی ہے کہ ہم پارٹی نہیں بننا چاہتے, ہم ہر وقت آربیٹریشن کے لیے تیار ہیں. دونوں ممالک کو اس خطے کے امن کے لیے, اس ریجن کے امن کے لیے قریب لانے کے لیے تیار ہیں, اور ہماری رسپیکٹ دونوں سائڈ پہ بھی ہے. ایران بھی ہمیں وہی رسپیکٹ دیتا ہے اور ہماری بات سنتا ہے, سعودی عربیہ بھی ہماری بات سنتا ہے. تو اس میں اگر کچھ سعودی عربیہ کے کوئی کنسرن تھے, اور سعودی عربیہ اگر اس سمٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا, تو اس وقت بھی پھر کانفیڈنس میں لینے کے بعد پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ اردوغان کو جنیوا میں کانفیڈنس میں لے کے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی اور انہیں کانفیڈنس میں بھی لیا. اسی طرح مہاتیر سے بھی بات کی, پھر مہاتیر نے خود پاکستان کی پوزیشن کو ڈیفینڈ بھی کیا, اور بڑا ڈگنیفائڈ طریقے سے انہوں نے ساری صورتحال پہ اظہار خیال بھی کیا. تو میرا خیال ہے اسے اب نیگیٹیولی نہ دیکھا جائے, اسے پازیٹیولی دیکھا جائے, اور پاکستان آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ساری ملت اسلامیہ اور سارے OIC کے ممالک کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش میں ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ OIC کی کوئی نیکسٹ سمٹ پاکستان میں ہو. یہ بھی ہماری ایک کوشش ہے کہ جس میں سارے ہوسٹ ہم کریں, اور اس میں سعودی عربیہ بھی ہو, ایران بھی ہو, قطر بھی ہو, UAE بھی ہو, ٹرکی بھی ہو, تمام اسلامی ممالک ہوں. تو ہم ایک گریٹر پراسپیکٹ میں اسے دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. ٹھیک ہے جناب فیصل صالحات صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر, 2 پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آئے ہیں, لیکن میں ایک بات کہتے ہوئے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سر, پوری دنیا جانتی ہے کہ OIC جو ہے وہ ایک ناکام ترین اسلامی ملکوں کی آرگنائزیشن ہے, جہاں صرف سعودی مفاد کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ دنیا کو پتہ ہے. ریسرچ کریں تو ان کی جو ان کی آپ کے پریس اینڈ پبلیکیشنز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو خبریں دے دیتا ہے, اور وہ بھی سعودی حمایت میں, باقی تو وہ جو ہے وہ زیرو ہے. ایک نئی سمٹ بننے کی کوشش ہوئی. موجودہ اس وقت دنیا میں عالم اسلام کو جس طرح تنہا کیا جا رہا ہے, جس طرح اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, مسلم ملکوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, خود مسلم ملک اس پراکسی وار کا حصہ بھی بن رہے ہیں انٹرنیشنل قوتوں کا. تو ایک بڑی سمٹ ہوئی جس کا آپ نے کمٹ کیا, آپ نے کہا بالکل ہم جائیں گے. لیکن سر, پھر آپ نے ایسا وڈرا کیا کہ آپ بھی نہیں گئے, اور وزیر خارجہ کو بھی کہہ دیا کہ بالکل نہیں جانا. تو کیا آپ کی یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ کنٹرول نہیں ہے سر؟ ایک ممالک کے ہاتھوں ہم گروی نہیں ہے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. واقعی یہ آپ نے جو یہ باتیں آج کہی ہیں, یا آپ نے بھی کہی ہیں, اور پچھلے 2 دن سے پورا ملک جس اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے, میں تو فوری طور پر تو میں یہ کہوں گا کہ وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے, دی کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کا ترجمہ آپ جس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے ہماری جو موجودہ پھر ہم کہتے ہیں یہ لفظ استعمال نہ کریں, سلیکٹڈ یا امپوزڈ جو لوگ ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں, ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی ہے. باتیں آپ ان کی سنیں تو آسمانوں تک جاتے رہے ہیں.
کہاں سے انہوں نے نہیں کہا عوام کے لیے کہ ہم آپ کے لیے تارے توڑ کر نہیں لے کے آئیں گے. ایک چھوٹی سی آپ کو میں ڈاکٹر صاحب مثال پیش کرنا چاہوں گا. میں تو اس وقت کالج میں پڑھتا تھا, ارلی 70s کی بات ہے, جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کا آغاز ہوا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کے خالق ہیں, انہوں نے اس کی ابتدا کی, تو پوری دنیا کا پریشر تھا. خاص طور پہ اس وقت سپر پاور سب بہت بڑی تھی امریکہ, بہت بڑا پریشر تھا اس کا کہ پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف نہ جائے. بھٹو صاحب کا ایک لفظ تاریخی لفظ ہے, ان کے بہت سارے تاریخی لفظ ہیں, ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں, ان کی بہت ساری جو ان کی تقریریں ہیں وہ آج ہسٹری کا تاریخ کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی قوم 100 سال بھی گھاس کھانی پڑی تو ہم گھاس کھا لیں گے, لیکن ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ہر قیمت پہ بنائیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کا قومی مفاد تھا اس میں. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, اس کو کہتے ہیں قیادت. یہ بھیگی بلیوں کی طرح چھپ چھپا کے. اب میں دیکھیں, آپ نے ابھی بات کہی کہ UN جنرل اسمبلی میں تقریریں ہوئیں, بڑے واویلے کیے گئے کہ جب واپس آئے کہ جی کشمیر فتح کر کے آ گئے ہیں. وہاں 2 لوگوں نے بڑھ چڑھ کر, صرف 2 لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پاکستان کی جو سپورٹ میں, کھل کر. ایک مہاتیر محمد ملیشیا کے پرائم منسٹر اور دوسرے ترکی کے صدر نے. باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ تو نریندرا مودی کو ایوارڈ دیتے رہے. اب میں اس طرف ذرا بات نہیں کرنا چاہوں گا, آپ سب سمجھتے ہیں. یہاں پہ وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ جی ہم نے ایک کانفرنس کرنی ہے, اور یہ خود عمران خان صاحب نے وہاں جا کے بات کی UN جنرل اسمبلی میں. آپ کو یاد ہوگا اسلامو فوبیا کے اوپر کہ اسلام جو ہے اس کو غلط طریقے سے, غلط انداز میں اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کو صحیح معنی میں اور اس کی جو صحیح مثبت جو طرز عمل ہے اسلام میں, اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. تو وہیں پہ ان تینوں لیڈران میں یہ اتفاق ہوا کہ ہم ایک کانفرنس بلائیں گے. تو یہ تو خود اس کے محرک ہیں اس کانفرنس کے. آج میرے بھائی اور دوست ہیں غلام سرور صاحب, انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ یہاں پہ ہم OSCE کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے ہم کروائیں, اللہ کرے ہم کروائیں وہاں پہ. لیکن آج پاکستان کی پوزیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم کان کو یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, بات تو بڑی کلیئر ہے. ہم ایک بلاک کا حصہ بن کے رہ گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو, ہم جو پہلے کہتے تھے ہم نان الائنڈ ہیں, یا ہم اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے تصفیہ بھی کروانا ہے. تصفیہ کون کروا سکتا ہے؟ تصفیہ وہ کروا سکتا ہے جو کہ عملی طور پہ ویزیبلی, جو کہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ ہو, نیوٹرل ہو. وہ تصفیہ کبھی نہیں کروا سکتا, یا وہ کبھی بھی ماڈریٹ نہیں کروا سکتا جس نے کسی طریقے سے بھی کوئی ساتھ سائڈیں لینی شروع کر دی ہوں. آج ہم چند ارب ڈالر کی بنیاد پر ہم بک چکے ہیں. ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر دیا ہے. اور یہ وہ صاحب کر رہے ہیں جنہوں نے تقریریں کی ہیں, ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ, کہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی لیڈرشپ میں پاکستان کے مفادات کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا. کدھر گئی وہ بات؟ کہاں گئی وہ تقریریں؟ اور جس طرح جنرل بلوچ صاحب نے بات کہی ابھی کہ یہ جو ہمیں جو پیسے مل رہے ہیں یہ کوئی فری نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں دیر از نتھنگ لائک اے فری لنچ, اس کے بدلے ہم سے وہ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں. اور پاکستان کی جو ملٹری ہے, پاکستان کی جو ہماری جو افواج پاکستان ہیں, ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے بہت ساری. وہ آپ کا پروگرام مختصر ہے, اس میں بات نہیں ہو سکتی, لیکن چونکہ میں خود اس چیز کے ساتھ ایک زمانے میں ڈیل کرتا رہا ہوں وزارت داخلہ میں, تو مجھے ان چیزوں کا علم بھی ہے. تو افسوس اس بات کا ہے کہ آج پوری قوم کا جو سارے وہ ندامت سے وہ جھکا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی ہم دنیا کی بہت بڑی ایک قوم ہے اور ہمارے اندر خودداری ہے. اصل بات ڈاکٹر صاحب, انسان تو زندہ رہتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق انسان اور حیوان میں یہ ہے
کہ انسان میں خودداری ہوتی ہے، ورنہ تو حیوان بھی وہی ہے جو ہماری طرح، اس کے بھی 4 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، اس طرح وہ بھی کھاتا ہے، اس طرح اس کے بچے بھی ہوتے ہیں. خودداری ہے، عزت ہے، عزت نفس ہوتی ہے، جس سے ڈفرینسیشن ہوتی ہے انسانیت میں اور حیوانیت میں. تو مجھے تو بہت افسوس ہے اس بات کا کہ آج یہ پاکستان نے، اور پچھلے 72 سال کی جو ہماری پالیسی ہے، آج ہم نے 2 دنوں میں اس 72 سال کی پالیسی پہ مکمل طور پہ پانی پھیر دیا، کمپرومائز کر دیا. ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب میں آتا ہوں جنرل قادر بلوچ صاحب. آپ نے دیکھا جنرل مشرف صاحب کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے، اور آرٹیکل 6 پہ یعنی غداری کی، اور 72 سال میں پاکستان میں اگر اس آرٹیکل کے تحت غداری کی کسی کو سزا دی ہے تو وہ آرمی چیف کو دی گئی ہے، جنرل پرویز مشرف کو. آپ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو سر؟ اور دوسرا جو ریئیکشن آیا ہے افواج پاکستان کا، بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں لفظ انفارچونیٹ استعمال کروں گا، بدقسمتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سچویشن پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں پر آرمی چیف ٹرائل پہ ہوتے، سابق آرمی چیف، اور پھر اس کا فیصلہ اس طریقے سے آتا جو آیا ہے. اور پھر مزید دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک ایسا آدمی جس نے 40 سال تک فوجی خدمات سرانجام دیے ہوں، عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلے کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن لفظ غداری کا اس کے اوپر ٹھپا لگا لینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بہت ہی مقصد تکلیف دہ ہے، دکھ والی بات ہے. میرے پرویز مشرف صاحب سے اچھے تعلقات نہیں تھے، اختلافات ہوئے، میں نے ریزائن کیا اور اس کی مخالفت کرتا رہا آل تھرو. لیکن چونکہ یونیفارم سے میرا تعلق ہے اور میں رہا ہوں، اور اس سے کافی ہمارا ظاہر 36 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، تعلقات تھے. میرا کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا فوج کا. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے، اور ظاہر ہے فیصلہ جب آتا ہے ایویڈنس کی، شہادت کی بنیاد پہ آتا ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے فیصلوں کی، تو بہرحال دکھ ہوا ہے. اور ہونا ایسے نہیں چاہیے تھا. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ فیصلہ غلط ہے یا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا. آئین کی پامالی کسی صورت میں قابل برداشت چیز نہیں ہے، اور لفظ غداری کی بجائے اگر آئین کی پامالی کا لفظ استعمال ہوتا وہ زیادہ قابل قبول لفظ ہوتا. اور ابھی کافی اس کے مدارس جب رہتے ہیں، اپیل کا درجہ رہتا ہے، سپریم کورٹ میں ریویو کا درجہ رہتا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اوپنلی ہمارے ادارے کھلا آمنے سامنے ہو جائیں، ایک خطرناک سچویشن انفارچونیٹلی بنتی جا رہی ہے. اپوزیشن اس سے ٹوٹلی آؤٹ ہے. میری سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کمنٹ کیا کروں، لیکن صورتحال کافی سنگین ہے. میں یہ کہوں گا یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. جی تکلیف دہ سچویشن ہے. میں غلام سرور خان صاحب کی طرف آتا ہوں. غلام سرور خان صاحب، جی 2 اہم ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور آرمی چیف غدار ہو گئے ہیں، اور حکومت کو یہ پتا تھا، جس طرح کہا گیا ہے ابھی یہ بات بالکل جنرل قادر صاحب نے بالکل صحیح کہی کہ اس وقت بھی ایک حکومت نے یہ کیس انیشیٹ کیا تھا، اور آج اونرشپ حکومت نہیں لینا ہے، کیونکہ ریاست تو آپ کے پاس ہے. اور ریاست کے 2 اہم وزیر، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور جناب لا منسٹر، دونوں یہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں، میرے پاس سلاٹ بھی ہے، میرے ہی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے، اور آپ چیخ بھی رہے ہوں اس پہ، کہ کئی آئینی سکم تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے جو کیس انیشیٹ کیا تھا ایک انٹیریئر
سیکٹری کے ذریعے وہ آئین قانون کے مطابق نہیں تھا, وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی. فیڈرل گورنمنٹ صرف کر سکتی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کابینہ. جب یہ سکم موجود تھا اور آپ کے لا منسٹر کو پتا تھا اور آپ کے اٹارنی جنرل کو پتا تھا اور آپ ٹی وی میں اس کا اقرار بھی کر چکے تھے, تو اس کیس کا فیصلہ 1 منٹ میں ہو سکتا تھا اگر حکومت فوری طور پر اس پروسیکیوشن سے وڈرا کر لیتی کہ یہ جو قانون ہے, یہ جو کیس ہے, وہ جس بیس پہ بنا ہے وہ بیس غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, وہ بیس صحیح نہیں ہے, تو اس لیے موجودہ حکومت جو ہے یہ کیس وڈرا کرتی ہے, یہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن اب آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک آرمی چیف کو جس نے 40 سال سرو کیا, جنگیں لڑیں, اس کو آپ نے غدار کہلوا دیا. یہ آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے سر, آپ کے ان منسٹروں کی جن کو سب کچھ پتا تھا, ٹی وی میں بول سکتے ہیں, قانونی کام کرتے. بحیثیت ایک پاکستانی, میں بھی خود بھی آج 3را دن ایک رنج و غم میں مبتلا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی, اور وجہ 16 دسمبر کا واقعہ اور 2 اہم واقعات, انہیں سیریسلی نہیں لیا گیا. ایک 16 دسمبر کو ڈاکا فال ہوتا ہے, ہمارا ایک بازو ہم سے کٹتا ہے, ہمارا ملک 2 لخت ہوتا ہے, ہم عالمی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں, ہمارے پیٹھ میں چھری ہمارا ازلی دشمن بھارت گھونپتا ہے. اس دن کا دکھ پھر 16 دسمبر ہی کو پھر آج سے 5 سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے اے پی ایس, جہاں ہمارے 150 بچہ, ہمارے اسکول کے ٹیچرز, اساتذہ اور ان کے پرنسپل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے, دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں. اس پہ بات نہیں ہوتی, اور سیم ڈے فیصلہ آ جاتا ہے جی, تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا. یہ ساری چیزیں پھر ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ ڈے فیصلہ آ جاتا ہے کہ ایک سابقہ آرمی چیف جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے, جو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی رہے, جنہوں نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے 3 جنگیں بھی لڑیں, جنہوں نے 40 سالہ اس ملک کی خدمات بھی کی, اور اسے ایک ٹریٹر کا درجہ, اسے ایک غدار کا درجہ دینا, تو یہ پوری قوم اس غنج و غم اور ایک اس اضطراب میں مبتلا ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ لوگ بھی آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور اسے جمہوریت کی فتح قرار دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے انیشیٹ کیا تھا, اس پروسیس کو, پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف اس کیس کو انیشیٹ کیا تھا, وہ لوگ بھی آج اس پہ بات کر رہے ہیں, جبکہ ویلیڈیشن ہو چکی تھی 99 اکتوبر کے اس کو کی, اور ایک متفقہ طور پہ جو اس وقت فل بینچ نے جسے ہیڈ کر رہے تھے چودھری افتخار صاحب, انہوں نے اس کی ویلیڈیشن بھی کی, 3 سال کی پریزیڈنٹ کو ایکسٹینشن بھی دی, ساری چیزیں, تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اب پریزیڈنٹ مشرف شدید علالت کی صورت میں, ان کی ویڈیو سامنے آئی, ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی, اور دیکھیں بیسک جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ فلاح تھا کہ یہ ٹھیک طریقے سے یہ پٹیشن انیشیٹ بھی نہیں کی گئی, لیکن یہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی میں ہے. کانسٹیٹیوشن دیکھیں جی, ہم دیکھیں نا, ایک چیز سبمٹ ہوئی ہے, اسپیشل بینچ بنا ہے, کورٹ میں ایک کیس ہے, کم از کم کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے اس اگریوڈ پرسن کو, 10A اس کی سیکشن ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف کو سنا جاتا, انہرڈ, تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف ہے نا, آئی ایم سوری سر, مجھے موقع دیجیے کہ میں ایک سوال کروں جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک سوال چھوٹا سا, میرا جو آپ سے سوال ہے سر, مہربانی کر کے میرا ایک سوال ہے سر. یہاں سر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, راتوں رات فیصلے ہو جاتے ہیں. سر یہ بھی جو فیصلہ آیا ہے نا آرمی چیف کا, جن کو سزائے موت دے دی گئی ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ جملے ہم نے سنے ہیں سر, اور آج دیکھیے ہو گیا. تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, ہم اس پہ نہیں جا رہے, ہم تو آپ پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہو سکتا تھا حکومت وڈرا کر سکتی تھی,
اس تصادم سے بچایا جا سکتا تھا. اس آرمی چیف کو جو ایک وزیر اعظم نے غلط طریقے سے اس پر کیس بنایا تھا, اس کیس سے اس کو نکالا جا سکتا تھا, اور آپ کے پاس یہ اختیار تھے اس حکومت کے پاس. تو کیا میں یہ کہوں کہ یہ حکومت نااہل حکومت؟ ڈاکٹر صاحب یہ نااہل حکومت نہیں ہے, یہ کمپیٹنٹ حکومت ہے, محب وطن حکومت ہے, صاحب کردار بندہ اس کا حکمران ہے. اس حکومت کو بلیم نہ کریں. یہاں تو بس بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو چور ہے اسے زیادہ عزت کی جاتی ہے, چوروں کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے. یہ بدقسمتی سے سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اور جو محب وطن ہو انہیں انکمپیٹنٹ بھی کہا جاتا ہے, انہیں غلط بھی کہا جاتا ہے, انہیں غدار بھی کہا جاتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس بندے کے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے وہ خود کیس فیس کرنا چاہ رہا ہے. وہ خود چاہ رہا ہے کہ میں اسٹیٹمنٹ کے لیے حاضر ہوں, میرے پاس میں شدید علیل ہوں, میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, میری اسٹیٹمنٹ یہاں آ کے لے لی جائے تو میں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں. تو جس بندے کے خلاف کیس تھا وہ خود کیس کانٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا, وہ خود اپنا دفاع کرنا چاہ رہا تھا, وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار تھا کہ یہ میری اس ملک کے لیے خدمات ہیں, یہ میری اس سسٹم کے لیے خدمات ہیں. تو وہ اگر خود ایک بندہ خود کرنا چاہ رہا ہے اور اس پروسیڈنگ میں جا رہا ہے تو اسے سننا چاہیے تھا. یہ فیصلہ اجلت میں کیا گیا, 4 دن بعد ہو سکتا. بہت قانونی سکم ہے. جی بہت قانونی سکم ہے. بہت صحیح کہا آپ نے, بہت قانونی سکم ہے اس میں. میں تو اس سے کہیں زیادہ بول سکتا ہوں. لیکن سر آپ کا ایک چھوٹی سی اپلیکیشن پروسیکیوشن کو وڈرا کر کے, جو آپ کے اٹارنی جنرل ٹی وی میں تو بول رہے ہیں, لا منسٹر ٹی وی میں تو بول رہے ہیں, آج آپ کیوں شور کر رہے ہیں, کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کیوں آپ کا اٹارنی جنرل پریس کانفرنس کر رہا ہے, کیوں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, کیوں ادارے سامنے آ گئے؟ ایک چھوٹی سی آج بھی اگر آپ وڈرا کر سکتے تھے. دیکھیں فیصلہ عدالت کا ہے, فیصلہ اسپیشل کورٹ کا ہے. وہ سر وڈرا ہو جاتا, پروسیکیوشن تو عدالت بھی کچھ نہیں کرتی سر. پارٹی تو آپ تھے نا جس وقت دیکھیں نا, پارٹی تو آپ تھے. جس ڈاکٹر صاحب جس انسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا گیا ہے, جس بندے پر کیس بنایا گیا ہے, فرض جرم لگائی گئی ہے, وہ انسٹیٹیوشن اور وہ کانٹیسٹ جو کرنا چاہ رہا ہے, تو گورنمنٹ کس طرح وڈرا کر سکتی تھی؟ نہیں سر وڈرا کر سکتی ہے سر, گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہے. نہیں سر وڈرا کر سکتی ہے. پرویز مشرف راضی تھے سر, میں اس میں بولنا نہیں چاہتا. ایک چھوٹا سا بریک, ٹھیک ہے, میرا نقطہ ہے, بالکل صحیح بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک نہ واپس آتے ہیں, پھر میں فیصل سوالیات کی طرف جاتا ہوں اس ایشو کو لے کے. جی فیصل سوالیات صاحب کیا کہتے ہیں آپ ہیں اس پر؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ ایک انتہائی افسوسناک یہ اقدام ہے, اور یقین پوچھیے اس کے بارے میں تو الفاظ ہی کم پڑتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے 40 سال پاکستان کی بے پناہ خدمات انجام دی ہوں, جنگوں میں حصہ لیا ہو دفاع وطن کے لیے, کارگل کے ہیرو, اور کیا کیا ان کے ساتھ اور یہ وابستہ ہیں ان کی فتوحات کا, ان کو غدار کہہ دینا, اور ان کا جو ادارہ ہے, ان کی جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کا جو رد عمل ہے وہ فطری نیچرل ہے, وہ آنا ہی تھا. اور صرف وہ وہاں تک ہی انہوں نے اکتفا نہیں کیا, کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہیں. آج ہمارے جو آرمی چیف ہیں, آج ہم نے خبروں میں دیکھا, سب نے پورے میڈیا نے دیکھا کہ آج وہ وہاں گئے, جو ہمارے کمانڈوز کی جو ایس ایس جی کا گروپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ گئے, اور کس لیے گئے؟ اپنے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. جنرل مشرف جو ہیں وہ ایس ایس جی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, تو یہ ایک سمبولکلی پاکستان آرمی کے چیف نے یہ میسیج دیا ہے
کہ پوری آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ غدار ہو سکتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ. اب اس کی جو قانونی تعویلیں ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہم اگلے 100 سال تک ہم دے سکتے ہیں. جس کا جو خواہش ہے, جس کی جو بینٹ آف مائنڈ ہے, جس کی جو لیننگز ہیں سیاسی یا دوسری, اس کے حوالے سے وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے قانونی یا اپنے اظہار کرتے رہیں گے آرا کا. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے جو آپ نے بات کہی, میں اسی پہ آتا ہوں کہ چند ہفتے پہلے اسی خصوصی ٹرائیبیونل کے سامنے جب وکلا دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے. تو اس ٹرائیبیونل نے ان کو بڑے کلیئر کٹ یہ کہا کہ جی ہم کسی ہائی کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں, ہم صرف سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں. تو جو سمجھدار لوگ تھے یا دوسرے الفاظ میں جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو تو اس وقت ہی سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی بات کہ اس کا کوئی تدارک کر لیں. اب کس کو آپ سمجھدار کہیں, کس کو آپ ذمہ دار کہیں. ابھی آپ نے اپنی بات شروع کی ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اب میں کل دیکھ رہا تھا اٹارنی جنرل کی پریس کانفرنس اور یقین مانی افسوس بھی آ رہا تھا, دکھ بھی ہو رہا تھا اور ساتھ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ کس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, کس بات پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں. ان کے پاس تو کئی ہفتے کا وقت تھا. اگر وہ چاہتے, جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ انیشیٹ کیا ہوا ہے حکومت نے, اور حکومت اگر چاہے تو اس کو وڈرا بھی کر سکتی ہے, بٹ کیوں نہیں کیا. اب اس کے بارے میں پھر ہم وہ پرانی باتوں میں چلے جائیں گے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی کہانی کس طریقے سے اس کو خراب کیا گیا, کس انکمپیٹنس کا مظاہرہ کیا گیا. تو یہ بھی مجھے شیئر انکمپیٹنس نظر آتی ہے. آج اگر حکومت اس چیز سے بچنا چاہتی, اس کے پاس بڑا وقت تھا. میں نے آپ کو جس طرح ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتے اور کہتے کہ جی ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مطابق یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی پٹیشن بنتی ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اور قسم کی وہاں طویلیں وہاں پہ لگانی شروع کر دی. اور ابھی ہم سب نے دیکھا, جنرل مشرف کے انٹرویو بھی دیکھا جو انہوں نے ہسپتال سے دیا ہے. ہم تمام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اس حوالے سے کہ وہ جس طریقے سے وہ بات کریں. اور میرے خیال میں اگر یہ سرور صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ یقیناً وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کورٹ میں کوئی کیس چلے گا تو کنٹیسٹ کریں گے. لیکن بات حکومت کی ہے کہ حکومت کس وجہ سے اس فیصلے کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے. اس کو کرنا چاہیے نہیں ہے کیونکہ یہ اسی کی کوتاہی کی وجہ سے, اسی کی انکمپیٹنس کی وجہ سے اور اسی کی خامیوں کی وجہ سے آج یہ سارا فیصلہ اور یہ جو سارا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے کو ملا. اور اس سے اور بہت سارے ڈاکٹر صاحب بہت سارے اور سوالات اس سے اٹھتے ہیں, بہت سارے سوال اس میں اور بھی بہت سارے اٹھتے ہیں. سپریشن آف پاورز ہیں یہاں پہ. اب یہ بتائیے, میں عدلیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. چیف جسٹس جو موجودہ ہیں جو اگلے 2 دن میں ریٹائر ہونے والے ہیں, انہوں نے اپنا بڑا اچھا وقت گزارا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے چیف جسٹس جو کہ سوو موٹو کے اور وہ اپنے آپ کو بابا کہتے تھے اس کے مشتاق تھے, اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنا اچھا وقت گزارا ہے. 1-2 فیصلوں سے ان کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس پہ بات کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتا. لیکن عدلیہ کو چاہیے, یہ میرے نزدیک عدلیہ کو چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق بالکل جو ہے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اگر وہ بالاتاب رکھیں گے تو پھر اداروں کا اور ان چیزوں کا آپس میں مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے, کم نہیں ہوں گے, اس میں بہت ہی بڑھ جائیں گے. اور یہ ساری ذمہ داری حکومت پہ جائے گی اور وزم کو ان کے وزیر جو رفقا ہیں وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. تبھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ان کی ڈگری چیک کراؤ. 11 دفعہ غلطیاں کی ہیں انہوں نے کہا ہے اپنی سمری میں, 11 دفعہ فیصلے میں اتنی غلط سمریز پیش کی. جو کام 243 کا پارلیمنٹ کا تھا یہ رول سے ختم کر رہے تھے. تو بتائیے کتنی بڑی غلطی ہے کہ آج 2 ادارے سامنے ہیں. اس کی وجہ یقیناً یہ حکومت ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.